اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے. آپ نے آواز دی میرے چچا میرے حال کی خبر لیجئے. حضرت امام علی مقام دوڑے اور امام قاسم کے پاس آئے. آپ کے سر کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیٹا امام قاسم ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا. یہ رسول اللہ کو کل بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے. حضرت امام قاسم کا سر حضرت امام علی مقام کی گود میں ایک طرف ڈھلک گیا. گویا یہ اشارہ تھا آپ کی شہادت کا. امام علی مقام علی جدی الصلاۃ والسلام آپ نے امام قاسم کو اس طرح اٹھایا کہ آپ کا سینہ امام قاسم کے سینے سے ملا ہوا ہے اور آپ ان کو اس طرح لے کے خیموں کی طرف چلے کہ امام قاسم کے قدموں سے ایک لکیر بنتی چلی جاتی ہے. گویا وہ آپ کی شہادت گاہ کا پتہ دیتی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد ایک دل سوز منظر امام علی مقام کے سامنے تھا. بہن زینب اپنے 2 معصوم بچوں کو لیے کھڑی اور عرض گزار ہے میرے بھائی اپنی بہن کی بارگاہ سے یہ ہدیہ قبول کرو. میرے یہ دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں, ان کو بھی اجازت دے دو یہ بھی میدان کربلا میں جا کے تم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں. حضرت امام علی مقام نے کہا بہن میں ان بچوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہاں ان کو قتل ہوتے ہوئے تلواروں سے کٹتے ہوئے دیکھوں, انہیں اپنے پاس رکھو. حضرت سیدہ زینب بس گزار ہوئی بھائی مجھے ماں کو منہ دکھانے کے قابل تو چھوڑو. اگر کل بروز قیامت ماں فاطمہ نے مجھ سے سوال کیا بیٹی میرے حسین پہ لوگ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو نے کیا پیش کیا تو میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو بھائی مجھے اس قابل تو چھوڑو کہ ماں فاطمہ کے سامنے میں بھی فخر سے کہہ سکوں کہ ماں میں نے اپنے لخت جگر تیرے لخت جگر پر قربان کیے. چنانچہ امام علی مقام نے ان دونوں بچوں کو سینے سے لگایا, اشکبار آنکھوں کے ساتھ حضرات اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان کربلا کی طرف رخصت کیا. یہ ننھے بچے تھے, کوئی تربیت یافتہ نہیں تھے, بھلا تربیت یافتہ فوج کا کیا مقابلہ کرتے. میدان میں آئے اور انہوں نے اپنا تعارف پیش کرایا اور کہا دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار, سردار جہاں فخر عرب جعفر تیار, نانا اسد اللہ مددگار دو عالم, دیدار نمودار جہاں دار دو عالم. تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے, ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے. ان بچوں نے اپنا تعارف پیش کیا اور ان بے دینوں پر اس طرح یلغار کی کہ وہ ڈر کے بھاگنے لگے. حضرات اون و محمد نے بڑی بے جگری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کئی یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے زخمی کیا. لیکن یہ بچے تھے, بھلا کتنی دیر ان بے دینوں کا مقابلہ کرتے. ان بدبختوں نے آن کی آن میں ان دونوں شہزادوں کو نیزوں پر اچھال دیا. امام علی مقام علی جدی الصلاۃ والسلام دوڑے اور ان دونوں کی لاشوں کے قریب آئے. لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا, اے بھان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا, اے شیر جوانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے, اے تشنہ دہانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے. ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو, کن آنکھوں سے دیکھوں کہ یوں دم توڑ رہے ہو. حضرت امام علی مقام علی جدی الصلاۃ والسلام ان دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا اور خیموں کے پاس لا کے رکھا. امام کا گھر اجڑتا چلا جا رہا تھا اور خیمے خالی ہوتے جا رہے تھے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام کی اس چھوٹی سی فوج کے علمبردار تھے, جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. امام نے آپ کے چہرہ انور کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بھائی میں راضی با رضا ہوں, اللہ کی رضا پر راضی ہوں, لیکن کیا کروں کہ بچوں کی پیاس ان کی ماؤں کے دلوں کو لبریز کرتی ہے, ان کی ماؤں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے, متزلزل ہوتا ہے. بھائی بچوں کی پیاس نے ہمیں بڑا تڑپایا. حضرت عباس علمبردار نے ایک نظر بچوں کو دیکھا, مشکیزہ کاندھے پر ڈالا,
جانے لگے تو سیدہ زینب نے روک لیا۔ حضرت عباس نے آپ کو صبر کی تلقین کی اور خیمے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ کاندھے پر ڈالے، نہر فرات کی طرف دوڑے۔ آپ نے ان بے دینوں کی صفوں کو چیرا اور اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتار دیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا، ہونٹوں کے قریب کیا تو حضرت سکینہ اور علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے کہا عباس تم یہاں اپنی پیاس بجھانے نہیں آئے، جب تک تم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو نہیں بجھا دیتے تمہیں پانی پینے کا اختیار نہیں ہے۔ مشکیزے کو کاندھے پہ ڈالا اور واپس نکلے اور خیمے کی طرف دوڑے۔ ان بے دینوں نے آپ پر گھیرا تنگ کیا اور آپ کا محاصرہ کر کر آپ پر حملہ آور ہوئے۔ زرارہ نامی یزیدی نے اس زور کی تلوار ماری کہ آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے پھرتی کے ساتھ مشکیزے کو دائیں بازو پہ ٹانک لی۔ نوفل نامی یزیدی نے تلوار کا وار کیا اور آپ کے داہنے بازو کو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا۔ ان بے دینوں نے آپ پر تیر برسائے، وہ تیر مشکیزے کو لگے، مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی پھیل گیا اور بے بس اور بے کس ہو گئے۔ اب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تلوار کیسے چلائیں، گھوڑے کی لگام کیسے تھامیں۔ اسی عالم میں ان بے دینوں نے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا۔ حضرت عباس نے امام کو پکارا، ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا، سن کر یہ صدا شاہ پکارے کہ باری، ہم شکل پیمبر دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد امام نے کہا کہ اب ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد ایک دل سوز منظر امام علی مقام کے سامنے تھا۔ جوان بیٹا علی اکبر موجود تھا اور سراپا التجا تھا، ابا جان کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ مجھے اجازت نہیں دیتے؟ امام نے علی اکبر کو دیکھا تو اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہا، بیٹا میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں، تم تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، جب کبھی تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا جان کی تصویر آنکھوں میں آ جاتی ہے، میں کس طرح تصویر مصطفیٰ کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھوں گا؟ بیٹا میں تمہیں ہرگز بھیجنا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سراپا التجا تھے اور فرما رہے تھے، اکبر کی ہے یہ عرض کے میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام نے آپ کو سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف رخصت کیا۔ ان بے دینوں میں ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ امام علی اکبر کا مقابلہ کرتے، کوئی آپ کے مقابلے کو نہ نکلا۔ حضرت امام علی اکبر آگے بڑھے اور ان بے دینوں پہ اس طرح یلغار کی جس طرح بھوکا شیر بکریوں پر یلغار کرتا ہے، وہ آپ کے آگے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھوکے شیر کے آگے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ آپ نے کاٹ کاٹ کے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا، واپس خیمے کی طرف لوٹے۔ العطش ابا جان پیاس نے بڑا تڑپایا ہے، ابا جان اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو میں ابھی ان سب کو یوں ہی واصل جہنم کر دوں گا۔ بے کس و ناچار باپ کے پاس پانی کہاں تھا جو بیٹے کو پیش کرتا؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہوتا نانا جان محمد مصطفیٰ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے، میں اس کو چوستا تو میری پیاس بجھ جاتی۔ بیٹا آج تیرے باپ کے پاس پانی نہیں، لو ہماری سوکھی زبان موجود ہے، اس کو چوس لو، شاید کہ تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوسا
علماء فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت آپ کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور آپ دوبارہ میدان کی طرف نکلے۔ میدان کربلا میں آئے تو عمر بن سعد نے طارق بن شیس کو کہا کہ تو اس نوجوان کا مقابلہ کر، اور اس کو موصل کی